ارطغرل غازی وہ مجاہد جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کی طرز زندگی اور تاریخ پر ایک ڈاکومنٹری سماعت فرمائے۔ تاریخ کے سنہری اوراق میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ ایک عہد کی پہچان بن جاتے ہیں۔ انہی عظیم ناموں میں ایک نام ہے ارطغرل غازی، وہ مرد مجاہد جس کی تلوار میں غیرت تھی، جس کی آنکھوں میں ایمان تھا اور جس کے خواب میں ایک عظیم اسلامی سلطنت تھی۔ یہ کہانی ہے ایک بہادر سپہ سالار کی، ایک سچے مسلمان کی اور ایک ایسے باپ کی جس کے بیٹے نے دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ قائم کی۔ 13ویں صدی کا زمانہ تھا، دنیا جنگوں کی آگ میں جل رہی تھی۔ مشرق میں منگولوں کا خوف تھا، صلیبی جنگوں نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا تھا اور ہر طرف خون تھا، ہر طرف تباہی تھی، ہر طرف خون کے سائے تھے۔ مسلمان ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے، اسلامی ریاستیں کمزور ہو رہی تھیں اور دشمن مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی تاریخ دور میں ایک امید نے جنم لیا۔ ارطغرل غازی کی پیدائش تقریباً 1191 میں ہوئی۔ وہ ترک قائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو اوغوز ترکوں کا ایک بہادر قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ بہادری، وفاداری اور اسلامی غیرت کے لیے مشہور تھا۔ ارطغرل کے والد کا نام سلیمان شاہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ اپنے لوگوں کو بہتر زندگی، امن اور اسلامی سرزمین کی تلاش میں وسط ایشیا سے اناطولیہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ یہ وقت تھا جب منگول حملہ آور مسلمان علاقوں کو تباہ کر رہے تھے، گاؤں جلائے جا رہے تھے، شہر ویران ہو رہے تھے اور ہزاروں خاندان ہجرت پر مجبور تھے۔ قائی قبیلہ بھی انہی قافلوں میں شامل تھا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، بھوک، پیاس، سرد راتیں اور دشمنوں کے حملے ہر قدم پر موجود تھے، لیکن ان سب مشکلات کے درمیان ایک نوجوان خاموشی سے بڑا ہو رہا تھا۔ وہ نوجوان تھا ارطغرل۔ بچپن ہی سے ارطغرل بہادری میں مشہور تھے۔ وہ گھڑ سوار جانتے تھے، تیز اندازی میں ماہر تھے اور تلوار بازی میں بے مثال تھے، لیکن ان کی اصل طاقت صرف ہتھیار نہ تھے، ان کی اصل طاقت تھی ایمان۔ وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے، حق کا ساتھ دیتے تھے اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے ایک دن ارطغرل اپنی چند ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے 2 فوجیوں کو لڑتے دیکھا، ایک طرف بڑی فوج تھی، دوسری طرف کمزور سپاہی۔ ارطغرل نے بغیر ڈرے کمزور فوج کا ساتھ دیا۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی بدلنے والا ثابت ہوا، کیونکہ وہ فوج سلجوق سلطنت کی تھی اور ارطغرل کی بہادری سے متاثر ہو کر سلطان نے انہیں اناطولیہ میں زمین عطا کی۔ یہاں سے ارطغرل کا ایک مشن شروع ہوا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو منظم کیا، مسلمانوں کو متحد کیا اور سرحدی علاقوں کی حفاظت شروع کر دی۔ ان کا مقصد صرف جنگ نہ تھا، وہ انصاف چاہتے تھے، امن چاہتے تھے اور اسلامی پرچم کو بلند دیکھنا چاہتے تھے۔ ارطغرل غازی اکثر اپنے سپاہیوں سے کہتے تھے، ہماری تلوار صرف ظلم روکنے کے لیے اٹھتی ہے۔ وہ دشمن سے سخت تھے لیکن مظلوموں کے لیے نرم دل تھے۔ وہ یتیموں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے اور اپنے قبیلے کے ہر فرد کو اپنے خاندان کی طرح سمجھتے تھے۔ ارطغرل نے بازنطینی قلعوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ انہوں نے سرحدی علاقوں میں مسلمانوں کی طاقت کو مضبوط کیا۔ ان کی بہادری کی خبریں دور دور تک پھیلنے لگیں۔ لوگ کہتے تھے، ایک ایسا سپہ سالار آ چکا ہے جو خوف کو شکست دینا جانتا ہے۔ ارطغرل صرف جنگجو نہ تھے، وہ ایک بہترین لیڈر بھی تھے۔ وہ فیصلے عقل سے کرتے، مشورہ سنتے اور ہمیشہ انصاف کو ترجیح دیتے۔ ان کی مجلس میں امیر اور غریب سب برابر ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ارطغرل کی طاقت بڑھتی گئی اور ان کا قبیلہ ایک مضبوط قوت بنتا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب ان کے بیٹے عثمان غازی نے ان کے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، وہ سلطنت جو بعد میں 3 برائے اعظموں تک پھیل گئی اور کئی صدیوں تک اسلامی دنیا کی قیادت کرتی رہی۔ لیکن یاد رکھو، اگر ارطغرل نہ ہوتے تو شاید عثمانیہ بھی نہ ہوتی، کیونکہ بنیاد ہمیشہ عمارت سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اور ارطغرل نے اپنے خون، اپنی قربانی اور اپنی بہادری سے وہ بنیاد رکھی تھی۔ ارطغرل غازی کا انتقال تقریباً 1280 میں ہوا۔
لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ بہادر لوگ مرتے نہیں، وہ تاریخ بن جاتے ہیں۔ آج بھی جب بہادری کی بات ہوتی ہے، جب غیرت کی بات ہوتی ہے، جب ایمان کی بات ہوتی ہے، تو ارطغرل غازی کا نام فخر سے لیا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک جنگجو نہ تھے، وہ ایک نظریہ تھے، وہ ایک حوصلہ تھے، اور وہ ایک امید تھے۔ یہ تھی داستان ارطغرل غازی کی، یہ ایک ایسے مجاہد کی جس نے تاریخ دور میں اسلامی پرچم کو تھامے رکھا اور آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو چھوٹا قبیلہ بھی عظیم سلطنت بن سکتا ہے۔ تاریخ بہادروں کو کبھی نہیں بولتی۔ آج کی اسٹوری میں اگر آپ کو دلچسپی رہی ہو تو اگلی آنے والی اسٹوریز کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری اس چینل کو لازمی لائک کریں۔ اللہ حافظ۔